اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ پڑھنے کے لیے اسائنمنٹ دی تھی، وہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ 50 ورسز کا میں نے کہا تھا، 50 ورسز پڑھ کے آنی ہے سورہ کہف۔ جی فیمیل سائڈ پہ پڑھی، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہے؟ اوکے اوکے گڈ۔ تو اس میں آپ نے جو سٹوری پڑھی ہوگی ایک مین آف ٹو گارڈنز والی، پڑھی ہے؟ اوکے، اس پہ تدبر بھی کیا ہوگا ماشاءاللہ آپ نے۔ آج مینلی ہم اس سٹوری پہ بات کریں گے، اصحاب کہف کی سٹوری کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے۔ یہ جو سٹوری ہے مین آف ٹو گارڈنز، یہ دیکھنے میں بہت عام سٹوری لگتی ہے، پڑھنے میں بہت عام سی سٹوری لگتی ہے کہ اس میں بات ہو رہی ہے ایک بندے کو دولت زیادہ دی ہوئی تھی، ایک بندے کو کم دی ہوئی تھی، اور جس کو زیادہ دولت دی تھی وہ ایروگنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارا، بلکہ اس کو باقاعدہ عذاب دیا اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ لیکن اس سٹوری میں دجالی فتنے، دجالی دور سے بچنے کی ایک چابی ہے جو کہ وہ لاک کھولے گی جو لاک ادروائز کوئی نہیں کھول سکتا۔ یہ ہمارا کلیم ہے کہ اسلام کے پاس ہی وہ سلوشن ہے اس دور میں، کنزیومرزم کے دور میں، جب لوگ لٹرلی وہ چیز بن چکے ہوں گے جس چیز کا، جس کریکٹر کا ذکر اس سٹوری میں ہے، لٹرلی لوگ وہ چیز بن چکے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ اس میں کچھ ایسے فیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ آپ لوگ کے ہوش اڑ جائیں گے، تو اس لیے بی اٹینٹیو۔ یہ باتیں آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، شاید کسی نے سنی ہو، لیکن انشاءاللہ جس اینگل سے آپ کو آج یہ باتیں پتہ لگنے والی ہیں، آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ آپ لوگ فتنہ دجال، بلکہ دجال کے دور میں رہ رہے ہیں۔ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ وی آر لیونگ ان دی اینڈ گیم، دی اینڈ گیم از نیئر، ایونجرز اینڈ گیم، اوکے، اس کا نام بھی یہی ہے۔ تو ہم بھی اینڈ گیم میں آ چکے ہیں، اور اب بس آپ انتظار کریں اس کے خروج کا۔ ادروائز اس کا پورا سسٹم وہ بنا چکے ہیں، بہت تیزی سے بنا رہے ہیں، بہت تیزی سے بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے تھرو بنا رہے ہیں، اور اس کا توڑ صرف اسلام کے پاس ہے اور سورہ کہف کے پاس ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھنا، I'll come to it۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے کی۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے تھے، ہم انشاءاللہ موو فارورڈ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اس ڈیپ سلیپ سے جو بھی تھی 309 سال بعد، so that they might question one another. Said a speaker from among them, how long have you remained here? کتنا عرصہ تم یہاں رہے ہوگے؟ They said we have remained a day or part of a day. یعنی کہ ٹائم لیسنس والے زون میں چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا ٹائم کتنا گزر گیا۔ They said your Lord is most knowing of how long you remained, so send one of you with this silver coin of yours to the city and let him look to which is best of food. یہ ہے چابی اس پورے واقعے میں، اور بھی بہت ہیں لیکن اس آیت میں ہی ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما۔ پاکیزہ کھانا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اصحاب کہف کس چیز کی کیئر کرتے تھے؟ پاکیزگی کی، حلال و حرام کی تمیز تھی انہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن حلال و حرام کی انہیں پہچان نہیں ہوتی، تمیز نہیں ہوتی، اور اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اسپیشلی آج کی یوتھ کیریئر پرسو کرتے ہوئے، دس از دی لاسٹ آن دیئر لسٹ، یہ چیز لاسٹ میں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے لسٹ میں ہے کہ پیسہ کس میں زیادہ ہے، پھر وہ حلال و حرام کی ڈسکشن تو بعد کی بات ہے نا۔ وہ بہت کنسرنڈ تھے، اس فیز میں بھی کنسرنڈ تھے، اوکے، غار میں چھپے ہوئے ہیں، دور چلے گئے ہیں، آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں، ابھی بھی کنسرنڈ ہے حلال و حرام کے بارے میں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو دور ہے، ہر طرف سے تابڑ توڑ حملے جو مسلمانوں پہ کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک یہ ایجنڈا بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کو حرام کھلایا جائے، اور یہ باقاعدہ ایک ایجنڈا ہے۔ ڈبے کی خوراک ہمیں کیا پتا وہ کیسے آتی ہے، اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں، یہ جتنا فاسٹ فوڈ ہے، ہو نوز حلال ہے حرام ہے کیا اس میں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حرام فوڈ کیوں کھلا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ
حرام لقمہ جس نے لیا اور حرام کا مال جس کے پیٹ میں جا رہا ہے حرام رزق، اللہ اس کی دعائیں نہیں سنتا. تو ان کی پوری کوشش ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں نہ سنے، مسلمان حرام کھائے. یہ ہے حرام کھانے کا اتنا بڑا نقصان کہ اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں پوری کرتے. اوکے، تو حرام کا کنسیپٹ مسلمان کو اس ایج میں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے برعکس بالکل بھی علم نہیں ہے. ہمارے آپ بچوں کو دیکھ لیں، انہیں حلال و حرام کا بالکل نہیں پتہ. کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہے، یہ نالج ہونا بہت ضروری ہے آج کے ایج میں. سو پلیز بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اوکے، حلال چوز کریں، حرام کو رد کریں. اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. Indeed, if they come to know of you, they will stone you or return you to their religion, and never would you succeed then ever. They were very careful, اصحاب کہف. وہ ایک دوسرے کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ آرام سے جاؤ، دیکھ کے جاؤ، کیئرفلی جاؤ. ثابت ہی ہوتا ہے، یہ ویسے ایک پوائنٹ ہے جو اس سٹوری سے اخذ کیا جا سکتا ہے. لائف میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل. توکل ایک چیز بالکل ٹھیک ہے، توکل ایک الگ کانسیپٹ ہے، لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں ہے دیٹ یو ڈونٹ بی کیئرفل. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ یو نیور نو کہ زندگی آپ کے لیے کیا چیز لے کر آ سکتی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ انہوں نے سچ جو ہے پایا. کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اس دور میں نا ایک فرقہ اٹھا تھا اصحاب کہف کے دور میں. اس فرقے کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا ہے. وہ کہہ لیں کہ ہیریسیز میں پڑ گئے تھے. کس ہیریسی میں پڑ گئے تھے؟ ایک ایکسٹریمسٹ عقیدے میں پڑ گئے تھے کہ آخرت نہیں ہوگی. یہ اس دور کی ہیریسی تھی، یعنی they were atheist. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دور میں میریکل دکھایا ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ آخرت بالکل آئے گی. اگر 309 سال بعد یہ لوگ اٹھ سکتے ہیں تو تم لوگ کو بھی میں اٹھا سکتا ہوں. اوکے، تو اس فرقے کو بریک کیا، اس کی ہیریسی کو بریک کیا اصحاب کہف کے اس واقعے نے. تو اللہ کا پرومس سچا ہے. اینڈ دیٹ آف دی آور دیر از نو ڈاؤٹ. اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. When they disputed among themselves about their affair, then said. اب واقعہ آگے چلا گیا. اصحاب کہف کی پہچان ہو گئی، وہ ولی اللہ مشہور ہو گئے، لوگوں نے ان کو سیلیبریٹی بنا لیا. ٹھیک ہے، جیسے آج اصحاب کہف آ جائیں، یا مجھے تو ڈر ہے آج دجال آ جائے تو لوگ سیلفیاں نہ کھنچانے لگ جائیں اس کے ساتھ. اور یہ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا کہ لوگوں نے بچنے کی بجائے سیلفیاں لینا شروع ہو جانی ہے دجال کے ساتھ بھی. تو وہی ہوا، اصحاب کہف کو انہوں نے سیلیبریٹیز بنایا. اور پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ اب ان کا کیا کریں. اصحاب کہف کا ان پہ مسجد بنا دیں، ان کو ویسے ہی بند کر دیں، کیونکہ اصحاب کہف کو پھر موت آ گئی تھی. تو وہ فرقہ جو غلبہ پایا، وہ گروپ آف پیپل جن کا اوپینین غلبہ پایا، وہ یہ تھا کہ مسجد بنا دو. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ مقبرہ بنانا، مسجد بنانا اور مزار بنانا ٹھیک ہے. یہ صرف اللہ نے بتایا کہ جن کا اوپینین حاوی آیا، اور وہ کون تھے؟ مشرکین تھے. وہ ان لوگ میں غلط عقیدے والے لوگ تھے جن کا اوپینین حاوی آیا، اور خیر انہوں نے مسجد بنا دی. اصحاب کہف کا غار جو ہے وہ کہاں ہے؟ اس پہ سب سے اوتھینٹک اوپینین ہے ٹرکی میں ہے. ٹرکی میں ایک سٹی ہے، وہاں پہ اصحاب کہف کا غار. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. They will say، وہ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمن بالغیب، تکے مار رہے ہیں غیب کے اوپر. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، اس کو رد نہیں کیا، پہلے 2 کو رد کیا. تو یہاں پہ اللہ کی جو خاموشی ہے، رد نہ کرنا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں سے گمان آتا ہے کہ they were 7 اور 8واں ان کا کتا تھا. کل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہہ دیجئے تمہارے رب کو بہتر پتا ہے کہ ان کا نمبر کتنا تھا، کوئی نہیں جانتا. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا، کوئی نہیں جانتا سوائے بہت چند کے وہ کتنے تھے، اس لیے آرگیو نہ کرو اس میں، ایکسیپٹ ود این obvious argument، دلیل کے ساتھ بات کرو. اینڈ ڈو ناٹ انکوائر اباؤٹ them among the speculators from anyone، اور بلا وجہ ان کے بارے میں انکوائر نہ کرو. اصل میں جو لینے والی چیز ہے وہ لو، جو کرکس ہے اس کو لو، دوسری انفارمیشن کی طرف نہ جاؤ. اس میں بھی ایک چابی ہے اس دور کی. کیا ہے؟ دجال کا دور ایکسٹریم آف مس انفارمیشن کا دور ہوگا. جب اتنی مس انفارمیشن ہوگی، اتنی فضول انفارمیشن ہوگی کہ اصل انفارمیشن سے انسان
बिल्कुल दूर चला जाएगा। और आज ऐसे ही है, फेसबुक पे आप देख लें 90% इंफॉर्मेशन फेक है, फजूल है, बिला फ़ायदा है, अनप्रोडक्टिव है, यूजलेस है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके दौर में एक दुआ को आप लाजिम पकड़ लें, वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बल, कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे दे, वो इल्म दे जो नफ़ा करने वाला है, वो इल्म ना दे जिसका कोई नफ़ा नहीं है। ओके, तो ये है वो चाबी कि असहाबे कहफ के वाक़ये में असल चीज़ लो, फजूल बातों में ना पड़ो। तो मुसलमान का एटीट्यूड यही होना चाहिए कि वो फजूलियात और फजूल किस्म के नॉलेज के पीछे ना जाए। आज इस हद तक इंसानियत फजूल नॉलेज पे चली गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप यूट्यूब पे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स देखेंगे गॉसिप चैनल्स के, कोई भी बंदा उठ के स्कैंडल्स पे कोई वीडियो बना दे, गॉसिपिंग पे बना दे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के स्कैंडल्स डिस्कस करना शुरू कर दे, जिनका कोई आपसे ताल्लुक नहीं है, जिनका कोई आपको फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे उनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे, मिलियन ऑफ व्यूज़ होंगे, और एक बंदा बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बातें बता रहा है, उसके बरक्स बहुत कम होगा। साबित ये हुआ कि इन टुडेज वर्ल्ड मिस इन्फॉर्मेशन सेल्स, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है। अदरवाइज आप हर चीज़ ले लेंगे। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप लोग खुद ऑनेस्टली बताएं कि आप में से कितने लोग ने जब भी कोई जूस पीते हैं, टिन पैक पीते हैं या कुछ भी खाते हैं डब्बे की चीज़, उसके इंग्रेडिएंट्स कितनी बार पढ़े होंगे? बहुत कम है, बहुत कम लोग होंगे। या तो जिनकी फील्ड है वो करते होंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो करते होंगे, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ता कि उसमें कितने % जूस है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन हम लोग उतना ही शौकीन है उन चीज़ों का। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। इसलिए नॉलेज वो लेना है जो फ़ायदेमंद होगा। इस स्टोरी से ये एक्सट्रैक्ट करें ये पॉइंट, क्योंकि उसके दौर में, दज्जाल के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी, फजूल नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा होगी कि लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और असल इन्फॉर्मेशन से दूर होंगे। दैट्स हाउ दे विल गेट डिसीव्ड, दैट्स हाउ कि वो कभी भी उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, सारी उम्र गलत इन्फॉर्मेशन में गुजार देंगे, और उसके बाद मौत आ जाएगी, और मौत के बाद पता लगेगा कि हमारी तो इन्फॉर्मेशन ही गलत थी, हम तो गलत अकायद पे, गलत इन्फॉर्मेशन पे पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए इस स्टोरी से जाग जाएं कि यू हैव टू बी ऑन योर टोस। वला तकुलुन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, और मत कहो कभी भी किसी चीज़ के बारे में कि मैं ये काम कर दूंगा, इल्ला इंशाअल्लाह, सिवाय इसके कि कहो इंशाअल्लाह। ये हमें हुक्म है, हमारा अकीदा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अल्लाह ताला पे रिलाई करो, इंशाअल्लाह कहो। ठीक है, एक काम कल हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह कहोगे तो इससे तुम्हारा अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा, अल्लाह ताला पे तवक्कल स्ट्रॉन्ग होगा। अल्लाह ताला को ये अल्फाज बहुत पसंद है, इसलिए हमने अपना अकीदा भी स्ट्रॉन्ग करना है फितने के दौर में। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रबा मिन हाज़ा रशदा, और याद रखो अपने रब को जब तुम भूल जाओ ये कहना, परहैप्स माई लॉर्ड विल गाइड मी टू दैट विच इज़ नियर देन दिस टू राइट कॉन्डक्ट, बेशक मेरा रब जो है मुझे सीधे रास्ते की तरफ चला देगा। वला बिसूफी काफिम सलासा मियतिन सिनीना वज़दादु तिस्आ, और वो रहे गार में 300 साल एंड एक्सीडेड बाय 9, और इससे 9 साल मजीद। कुल लिल्लाहु आलमु बिमा लबिसु, कहिए अल्लाह बेहतर जानते हैं वो कितना अरसा रहे। लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़ अब्सिर बिही व अस्मी, अल्लाह को नॉलेज है अनसीन का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं आसमानों के और ज़मीन के दरमियान जो भी ख़जाने हैं, जो भी नॉलेज है वो अल्लाह को पता है। इसलिए डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय नॉलेज ऑफ द फॉल्स डीटीज, डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट, डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय द लिटरेचर पीपल, डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय फेक थिंग्स। हमारी हालत क्या है आज के दौर में? हम फैंटेसी मूवीज़ पे ज़्यादा बिलीफ रखते हैं अहादीस से ज़्यादा। कुछ लोग अहादीस पे एतराज़ करते हैं, लेकिन वही सेम लोग फैंटेसी नॉवेल्स को हदीस समझते हैं, और वो लोग जो है ऐसी ऐसी चीज़ें जो साइंस ने भी प्रूव नहीं की हैं, जो थ्योरीज हैं, अभी फैक्ट्स नहीं हैं, उनके पक्के बिलीवर्स हैं। इसलिए डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट नॉलेज। नॉलेज वही है, बाकी सारा नॉलेज इंसानों का क्रिएटेड,
سائنس انسانوں کا کریٹڈ ہے, ٹیکنالوجی کے بارے میں نالج انسانوں کا کریٹڈ ہے. آپ کو بیسٹ سے بیسٹ سائیکالوجی کی تھیوری بھی اگر کوئی دے رہا ہے وہ انسان کا لکھی ہے, انسان کا نالج ہے, انسان کا نالج پہ کرٹیکل انالیسس ہو سکتا ہے. آپ کو بہترین کوئی تھیوری سوشیولوجی کی دے دیتا ہے, فلسفی کوئی دے دیتا ہے, آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں, آپ کے کانوں کو اچھی لگتی ہے سنتے ہوئے. یاد رکھیں وہ نالج انسانوں کا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اور غلط نہیں تو وہ کامل نہیں ہے, یہ بات تو کنفرم ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. They have not besides him any protector, اللہ کے علاوہ کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے. And he shares not his legislation with anyone, اور اللہ اپنی ولایت, اپنا حکم, اپنی ڈومینین کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ بھی آپ پہ نازل کیا گیا اپنے رب کی طرف سے کتاب میں سے, there is no changer of his words, کوئی اس کے ورڈز کو چینج نہیں کر سکتا, اور آپ نہیں جانیں گے کوئی اور, کوئی نہیں آپ کو ملے گی اس کے علاوہ ملتحدہ, ریفیوج, جائے پناہ. یعنی کسی بھی دور میں آپ کو اللہ کے علاوہ جائے پناہ نہیں ملنے والی. تو ثابت یہ ہوا کہ وحی کو پکڑ لیں, وحی کو بہت زور سے پکڑ لیں. عروۃ الوثقیٰ ہے وحی. عروۃ الوثقیٰ سمجھتے ہیں, ایسا سہارا جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. سورہ البقرہ میں عروۃ الوثقیٰ کا ذکر. اور عروۃ الوثقیٰ کے بارے میں ایک صحابی نے ڈریم دیکھی تھی, اس نے پھر یہ ڈریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کی کہ میں نے ڈریم دیکھی ہے کہ ایک بہت بڑی کرسی ہے, اس کے اوپر میں ہوں لیکن اس سے میں نیچے گر رہا ہوں. اب نیچے نہ گرنے سے میں نے ایک رسی کو پکڑا ہوا ہے, بہت ایک ایسی چیز کو پکڑا ہے جس نے مجھے گرپ دی ہوئی ہے, تو میں گر نہیں رہا اس چیز کو پکڑنے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عروۃ الوثقیٰ ہے, یہ قرآن مجید ہے, جس کو تو نے تھاما ہوا ہے اس کو کبھی نہ چھوڑی. تو اس دور میں بھی قرآن مجید کو تھامنا پڑے گا, پکڑنا پڑے گا. یہ ہے وہ سلوشن. ایک اور سلوشن فتنے کے دور میں بچنے کے لیے. فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور وَاصْبِرْ, صبر کے ساتھ اپنے نفس کو, اپنے آپ کو رکھ, مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ, ان لوگوں کے ساتھ, یدعون جو پکارتے ہیں, ربہم اپنے رب کو, بالغداوتی والعشی, صبح میں شام میں پکارتے ہیں اپنے رب کو, سیکنگ ہز کاؤنٹیننس, یریدون وجہہ, اس کے فیس کو تلاش کرنے کے لیے, اس کے کاؤنٹیننس کو تلاش کرنے کے لیے, یعنی اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے. دس از دا سلوشن. آج کے دور میں اگر بچنا ہے تو ان لوگوں سے دور رہیں جو ایکسٹریم مٹیریلسٹک لوگ ہیں, جو آپ کو مٹیریلزم کی طرف لے جائیں گے, جن کی اتنی نیگیٹو انرجی ہے جو آپ کو اسپرچویلٹی سے کوسوں دور لے جائیں گے. اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, یعنی آخرہ اورینٹڈ لوگوں کے ساتھ لگ جائیں, زبردستی لگ جائیں, یا اگر کوئی آپ کے ساتھ مل گیا تو اسے دھتکاریں نہ, اس کو شن اوے نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کو بہت بڑے فتنے سے بچا لے. اگر آپ کا کوئی دوست ہے, دیندار ہے, اس کو دھتکاریں نہ, اس کو ویلکم کریں, چاہے اس کی نصیحتیں آپ کو جتنا مرضی بری لگیں, آپ ایگو میں آ جائیں, انا میں آ جائیں, دیٹ از بیسٹ فار یو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور ان کی طرف تمہاری نظریں نہ جائیں جن کی نظر دنیا پہ لگی ہے, دنیا کی زینت پانے کے لیے. وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, اور وہ غفلت میں پڑ گئے, ان کا قلب غفلت میں ہے اللہ کی یاد سے, عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا, اور جو اپنی ہوا, اپنی ڈیزائر کو فالو کرتا ہے, اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے, ایسے بندے سے بچ جاؤ. کتنے ہیں ایسے لوگ؟ ویسٹرن سیویلائزیشن پوری از اے سیویلائزیشن آف ہوا, شہوات کے, شبہات اینڈ شہوات اینڈ ہوا, ڈیزائرز کی سیویلائزیشن ہے. اسی لیے تو اٹریکٹیو ہے نا کہ یو کین ہیو وٹ ایور یو لائک, یو کین گیٹ وٹ ایور یو وانٹ, اشارہ کرو اور تمہیں وہ چیز مل جائے گی. کہ سو اس چیز سے بچنا ہے, ہوا سے بچنا ہے. ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا جو اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہوئے اس نے ایک دین گڑھا ہوا ہے. ہم نے لٹرلی اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے دین گڑھ لیا, اور یہ اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے آج کے دور میں, کہ ہر بندے نے اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے, اپنا ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے, اور اس پیمانے کے بعد وہ قرآن مجید پڑھتا ہے, اور اس کے بعد وہ قرآن سے وہی کچھ نکالتا ہے جو اصل میں اس کو ٹھیک لگ رہا ہے.
اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کے خلاف؟ یعنی آپ نے اللہ کی وحی کو اتنا نچلا درجہ دے دیا کہ آپ نے اس کو پرکھنا شروع کر دیا اپنی عقل کی بیسس پہ، اپنی جماعت کی بیسس پہ، اپنے فرقے کی بیسس پہ، اپنے سٹینڈرڈز کی بیسس پہ۔ ایسا نہیں کرنا، ڈیزائرز کو فالو نہیں کرنا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوتًا اینڈ whose affair is ever in neglect، اور اس کا حال ہی کوئی نہیں، اس کو ہم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا۔ جب ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا تو واٹ اباؤٹ ایسی سویلائزیشن جو کہ اس وقت ویسٹ ہے، ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اٹ از اے سویلائزیشن آف ڈیزائرز، بے وقوفوں کی سویلائزیشن ہے، لٹرلی زومبیز کی سویلائزیشن ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ دنیا داری کی سویلائزیشن ہے، تباہی کی سویلائزیشن ہے، تباہ کر رہی ہے، لوگوں کو تباہ کر رہی ہے، خود تو تباہ ہو چکی ہے، اب دوسروں کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہو حق اللہ کی طرف سے ہے، حق واضح ہو چکا ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا دجال کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سلوشن نہیں پتا، تمہیں کھول کھول کے حق واضح کر دیا گیا ہے، وارن کر دیا گیا ہے۔ اب جس نے ایمان لانا ہے ایمان لیا ہے، جس نے کفر کرنا ہے کفر کرنا ہے، کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، بے شک ہم نے ظالمین کے لیے آگ پیدا کی ہے جس کی دیوار انہیں سراؤنڈ کر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اینڈ اف دے کال فار ریلیف، اور اگر وہ ریلیف مانگیں گے تو ان کو ریلیف کس چیز سے دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی، مرکی آئل، ابلتا ہوا آئل، which scalds their faces، جو برن کر دے گا۔ جب وہ حلق میں لے جائیں گے ان کے حلق کو جلا دے گا وہ پانی، ان کے فیسز کو، گالوں کو جلا دے گا وہ پانی انہیں پیش کیا جائے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، wretched is the drink، کتنا wretched ہے وہ ڈرنک، کتنا خطرناک ہے وہ ڈرنک، کتنا منحوس ہے وہ ڈرنک۔ وساءت مرتفقا، اور کتنی ایول ہے وہ جگہ جائے پناہ کے لیے جہاں پہ ان لوگ کو بھیجا جائے گا۔ وہ ریچڈ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں یہ اللہ کی مرضی سے دور ہوں گے۔ جہنم کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دور ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، سورہ کاف میں بار بار اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے تھرو آؤٹ دا سورہ کاف، عمل صالح، عمل صالح۔ دوبارہ اپنی سوچ اس طرف لاؤ، مادہ پرستی سے نکل آؤ، عمل صالح کرو۔ صرف عمل صالح کی حیثیت ہے، اور ہم کسی کا عمل صالح لاسٹ نہیں کریں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، they will have gardens of perpetual residence، تحتہم الانہار، جہاں پہ rivers will flow۔ they will be adorned therein bracelets of gold، وہاں پہ انہیں کڑے پہنائے جائیں گے سونے کے، اور وہ وہاں پہ green garments of fine silk and brocade پہنیں گے۔ یہ جنتیوں کا لباس ہے، سبز لباس ہے۔ reclining therein on adorned couches، اور وہاں پہ وہ سجائے ہوئے تختوں پہ بیٹھیں گے، وہاں پہ ریکلائن کریں گے، تخت بھی ہوں گے، اور وہاں پہ یہ جو آپ کا کیا ڈرائنگ روم میں ایک وہ ہوتا ہے صوفہ ٹائپ، کیا کہتے ہیں اسے، جی وہ والی couches ہوں گے۔ ایکسیلنٹ از دا ریوارڈ اینڈ گڈ از دا ریسٹنگ پلیس کمپیئر ٹو جہنم، یہ ہے بہترین، نعم الثواب و حسنت مرتفقہ۔ تو مومنین کو ہوپ دلایا جا رہا ہے۔ اب یہ سٹوری جو آ رہی ہے اس کو سمجھ لیں، اور اس کو انشاءاللہ میں آپ کو آج کے ایک ماڈرن کانسیپٹ سے سمجھاؤں گا جو ہم پہ ایک وار آ رہی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور مثال پیش کرو ان کے لیے دو مین کی، ایک کو ہم نے گارڈن دیا تھا، 2 گارڈنز دیے تھے آف گریپ وائنز، اینڈ وی بارڈرڈ دیم ود پام ٹریز، اور اس کو بارڈر کیا ہم نے پام ٹریز سے، اور درمیان میں فیلڈ کراپس تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، ایچ آف the 2 gardens produced its fruit and did not fall short thereof، دونوں گارڈنز بہت پھل پیدا کرتے تھے، اور کبھی بھی پھل ان کے ایسا کوئی موسم نہیں آتا تھا جب پھل نہ ہو، اور ہم نے بیچ میں ریور نکالا تھا۔ اس سے آئیڈیل اور کیا لوکیشن ہو سکتی؟ اس دور کی آئیڈیل موسٹ ایگریکلچرل لوکیشن، اور وہ ایگریکلچرل ایج تھی، تو یہ جائیداد کے حوالے سے بہترین ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور and he had fruit،
اس کے پاس پھل تھے. So he said to his companion, اس نے اپنے دوست سے کہا, while he was conversing with him, اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, میں تیرے سے برتر ہوں, میں تیرے سے برتری لے گیا ہوں. کس میں؟ دولت میں, اور وَأَعَزُّ نفرا میں, نفری کہتے ہیں نا, مین میں, فوج میں. میرے پاس دیکھ نوکر چاکر, میرے بیٹے, میری اولاد, اور یہ میرے ارد گرد میری فوج دیکھ, تیرے سے کتنی زیادہ. کمپیئر کرنے لگ گیا. یاد رکھیں کہ دنیا دار بندہ ہمیشہ کمپیریزن کرتا ہے, اور دین دار آخرہ اورینٹڈ بندہ ہمیشہ دنیا داری کو چھپاتا ہے, چاہے اس کے پاس بہت کچھ ہو. تو اگر آپ اس چیز میں پڑھے ہوئے ہیں کہ کمپیریزن بڑکے مارنا, نئے دولتی جو ہوتے ہیں نا بڑکے وہ مارتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز لے لی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. جو پرانے جن کو گدی پشتی امیر ہوتے ہیں وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں, وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے. تو یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں, کمپیریزنس کرنا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, اس نے کہا میں نہیں سمجھتا یہ کبھی پیرش ہوگا. یہ پورا کریکٹر امریکہ ہے, ویسٹ ہے. امریکہ جو سویلائزیشن بنا بیٹھا ہے آج وہ متکبر ہو گئے ہیں. وہ اپنی چیزیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کیا بنا چھوڑی ہیں, انسان کہاں پہنچ گیا. یہ تو پیک ہے سویلائزیشن کی, اس سے اوپر انسان نہیں جا سکتا, اور ہم نہیں سمجھتے یہ چیزیں کبھی تباہ ہوں گی. چائنیز, جاپنیز, امریکنز, ویسٹ, یہ سارے اس وقت اس تکبر میں ہیں, اور اس کریکٹر کی پیور ڈپکشن ہے. جب بھی وہ اپنی چیزیں دیکھتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ یہ کس نے پیرش کرنی, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے. لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں, لٹرلی ان کی موویز بتا رہی ہیں کہ وہ اترا رہے ہیں اپنی چیزوں پہ, ان باتوں پہ اترا رہے ہیں. تو انڈرسٹینڈ دس کریکٹر, یہ کریکٹر ہے کون. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. دیکھیں آبویس سی بات ہے, جتنا آپ دنیا داری میں پڑھیں گے آپ قیامت کے کنسیپٹ سے دور جائیں گے. آپ کو, کیونکہ قیامت کا کنسیپٹ پھر آپ کو زیب نہیں دے گا نا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا کنسیپٹ کیا کہتا ہے؟ قیامت کا کنسیپٹ یہ کہتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, زکوٰۃ دو, اور دوسروں کے ساتھ جسٹس کرو, اور ایروگنٹ نہ ہو کیونکہ تمہیں پکڑنے والی ایک ذات موجود ہے. تو یہ چیزیں آپ کیوں کریں گے جب پیسہ آپ کا ایم ہے؟ آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو قیامت کو آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. تو اس نے یہ کیا, اس نے قیامت کو ریجیکٹ کیا. قیامت کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی عکاسی کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, کیا تو نے دیکھا اس کو جو بالدین کو ریجیکٹ کرتا ہے, اس دن کو ریجیکٹ کرتا ہے, قذب, اس کی تکذیب کرتا ہے. کیا ہے اس کا کریکٹر؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ کھلانے دیتا ہے. یعنی خباثت کی انتہا ہے, کھلانے بھی نہیں دیتا. آج آپ ایگزیکٹلی دیکھ لیں افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, کون ان کی مدد کر رہا ہے. این جی اوز وہاں پہ کیا کرنے گئی ہیں؟ کیش کراپس وہاں پہ اگ رہی ہیں. این جی اوز کے اپنے مقاصد ہیں, بہت کم این جی اوز ہیں جو وہاں پہ ٹھیک کام کر رہی ہیں. کیپٹلزم, کنزیومرزم, شیل وہاں پہ گیا, شیل نے وہاں پہ آئل, نائجیریا میں جا کے آئل نکالا, ریک کیا. اس آئل سے وہ وہاں پہ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے ان کا پورا ریور جو ہے وہ پولوٹیڈ ہو گیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ, کتنے زیادہ لوگ کی ڈیتھ ہوئی, بچوں کی ڈیتھ ہوئی. شیل پہ کیس کیا ان علاقے والوں نے, وہ کیس آج تک پینڈنگ ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اس کا, کیونکہ شیل کے پاس پیسہ بہت ہے, دے کین بائی ججز. تو یہ ہے اصل میں بات, اوکے, کہ آخرت کو وہ بھولے ہوئے, جھٹلا دیا نا, کیونکہ they can't afford these concepts. آخرت والا concept they can't afford. تو اس نے بھی یہی کیا. And ever if I should be brought, اور اگر میں کبھی اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو اس سے بھی بہتر پاؤں گا. یہ ہے پیور شیطانی کنسیپٹ, کہ شیطان انسان کو اتنا پاگل کر دیتا ہے کہ وہ مزین کر دیتا ہے. غلط کنسیپٹس مزین ہو گئے, دنیا داری کو مزین کر دیا اس نے, شیطان نے, اس کے لیے کہ چلو اگر ہوئی بھی, اگر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا بھی تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. کتنے لوگ اس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ, فیملیز پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں, غلط کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں, لیکن نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور امید یہ آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دے گا. اللہ تعالیٰ تو ہماری پکڑ کر ہی نہیں سکتا. کتنے فرقے ہیں, غلط فرقے, جنہوں نے اتنا بوجھ ڈال دیا انسانوں کے اوپر, کتنے غلط ریلیجنز ہیں, لیکن امید لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. یہ فری میسنز, الومیناٹی, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایتھیسٹ ہیں سارے,
एथिज्म तो एक मिराज है, उन्होंने निचले लोगों को एथियस्ट बनाया हुआ है, लेकिन एलीट क्लास सारी डेविल वर्शिपर लूसीफेरियंस हैं। तो क्या ख्याल है, उनको गलत उम्मीदें नहीं लगी हुई हैं? बाकायदा इब्लीस ने उन्हें गलत उम्मीदें दिलाई हैं। मैं आपको बताऊं कि लूसीफेरियन फिलॉसफी क्या है। फ्री मेसनरी में जब भी कोई एंटर होता है तो उसको कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं। पहला जो आर्टिकल ऑफ फेथ, जैसे हमारा पहला आर्टिकल ऑफ फेथ क्या है? तौहीद है। उनका पहला आर्टिकल ऑफ फेथ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। उनका पहला आर्टिकल ऑफ फेथ ये है, पूरी स्टोरी वो सुनाते हैं और उस स्टोरी से जो वो अखज़ करते हैं वो उनका आर्टिकल ऑफ फेथ है। स्टोरी ये है कि ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट टू ह्यूमन बीइंग्स, एडम एंड ईव, दे वर इम्प्रिजन्ड, उन्हें कैद किया था एक विंडिक्टिव, रिवेंजफुल, बदला लेने वाले जालिम सफाक खुदा ने, एक गार्डन में, एक बाग में। ये स्टोरी है पूरी उनकी, जो फ्री मेसन खुद मुंह से सुनाते हैं। आप यूट्यूब पे जाके सुन लें, जो एक्स फ्री मेसन हैं वो बताते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है, शुरू में पहले स्टोरी सुनाई जाती है। तो उस खुदा ने उन्हें वहां बंद किया, और बंद करने की वजह ये थी कि ये खेल तमाशे में लगे रहें, फल शल खाएं और इन्हें जन्नत की नहरें नजर आए, नाउज़ुबिल्लाह, इन्हें दरख्त और हरियाली नजर आए, ये खुश रहें, लेकिन ये उस चीज को ना पालें, फॉरबिडन फ्रूट को ना पालें, क्योंकि अगर इन्होंने उस चीज को पा लिया तो इनमें इंटेलेक्ट आ जाएगी और ये खुद खुदा बन जाएंगे और मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये बाकायदा कई स्टोरीज, मूवीज की स्टोरी है कि फलाने किंग ने इस डर से कि मेरे खिलाफ बगावत ना हो जाए, लोगों को बंद कर दिया कि कहीं अकल वाले ना हो जाए। तो ये स्टोरी वो किससे मंसूब करते हैं? एडम एंड ईव से। और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को एक विंडिक्टिव गॉड प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने इसलिए नाउज़ बिल्लाह मना किया था, उस गॉड ने, लेकिन हमारे गॉड ने सेव किया ह्यूमैनिटी को। अभी हमारा गॉड कौन है आपको पता लगेगा। उस गॉड ने बंद किया, इम्प्रिजन किया, और मना इसलिए किया था कि उस ट्री से नहीं खाना ताकि ये खुद खुदा ना बन जाए और मेरे खिलाफ बगावत ना कर दे, मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाए। तो उसने उन्हें खेल तमाशे में लगा दिया। जैसे मैं आपको इस कमरे में बंद करके PS4 दे दूं, टीवी भी दे दूं, केबल भी दे दूं, खाने शाने दे दूं, लेकिन इस कमरे से बाहर ना निकलने दूं, क्योंकि मुझे डर है जैसे ही आप बाहर निकले आप अक्लमंद हो जाएंगे, आपको अकल आ जाएगी और आप मेरे खिलाफ ही ना खड़े हो जाए। तो लिहाजा वो दूसरा गॉड आया जो असल गॉड है, लूसीफर। उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं, ये ट्री से खाना खाओ, इससे ये जो फॉरबिडन फ्रूट है खाओ, तो तुम्हें वो चीज मिलेगी जिस चीज से तुम्हें रोका जा रहा है। वो चीज क्या है? इमोरलिटी। तुम खुदा बन जाओगे, तुम्हें इंटेलेक्ट मिलेगी। ये है उनका कॉन्सेप्ट। इसीलिए उनका जो सिंबल है ना, फायर का सिंबल, कंपस के साथ फायर, वो फायर क्या है? वो फायर है इब्लीस। इब्लीस फायर का बना ना। वो ये कहते हैं कि फायर ने हमें छुटकारा दिया, इंसानों को फ्रीडम फायर ने दिया। तो फायर इब्लीस है, और फ्रीडम ये है कि उस फ्रूट से खिलाया। तो ये जो एप्पल का लोगो है, ये आधी बाइट, एक बाइट एप्पल में से, फॉरबिडन फ्रूट एप्पल है ना बाइबल के मुताबिक। तो whoever buys the apple takes that first bite out of the forbidden fruit। ये है फलसफा एप्पल के पीछे, या आप सर्च कर ले जाके, ओके। इसको आप माने या ना माने, कॉन्स्पिरेसी माने या जो कुछ माने, मैं भी आपको प्रूव करूंगा एप्पल का ये फलसफा है। एप्पल बाकायदा फ्री मिसोनिक एजेंडा पे है। हाँ, जो उसको बाय करता है उसको नहीं पता, मैं भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखना है कि इसके पीछे क्या फलसफा है, ओके। बहुत अजीब बात आपको लगेगी, लेकिन अभी मैं इस पे मजीद बात करूं। सो दैट इज द फर्स्ट बाइट आउट ऑफ दैट फॉरबिडन फ्रूट। जो बंदा वो बाइट ले लेगा वो ह्यूमनॉइड बनेगा, ट्रांस ह्यूमन बनेगा, और वो बंदा साइबॉक्स बनेगा। अभी मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बेसिकली एजेंडा क्या है, ओके। तो ये है वो पूरी स्टोरी, इब्लीस की स्टोरी, लूसीफेरियन एजेंडा, लूसीफेरियन आर्टिकल ऑफ फेथ, कि असल में उसने इंसान को फ्री किया। तो उसने कहा कि अगर मैं वापस भी गया तो मुझे बहुत मिलेगा। तो यही धोखे तो उसने इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स को दिए हुए, इब्लीस ने। वो कहता है असल में मैं खुदा हूं और मैं तुम्हें दूंगा बहुत कुछ। तो अल्लाह ताला ने वार्न किया कि उसके वादे झूठे हैं और वो अपने वादों से मुकर जाएगा क़यामत वाले दिन। क़ाला लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरु अकफ़रता बिल्लज़ी ख़लक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला। वो कंपेनियन अच्छा था, उसके साथ मुखलिस था, उसे वापस ला रहा था नेचर की तरफ। कह रहा था कि तू शिर्क करता है, अकफरता,
کفر کرتا ہے بالذی خلقک اس ذات سے جس نے تجھے بنایا من تراب مٹی سے ثم اس کے بعد من نطفہ نطفے سے ثم سواک رجلا اس کے بعد تجھے پروپورشن کیا اور رجلا تجھے ایک انسان بنا دیا ایک مین بنا دیا اتنے فٹ کا لمبا چوڑا تجھے انسان بنا دیا کیا تو اس سے کفر کرتا ہے حالانکہ اس نے ابھی تک کفر اوپن بلنٹلی تو کسی کو سجدہ نہیں کیا کوئی دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کیا ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے قیامت شاید آ جائے آئی تو مجھے اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا تو کفر کس چیز کا یہ سوچنے کی بات ہے لاکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا جہاں تک میری بات ہے وہ اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ وہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اور کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کیوں تو نے نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ بے شک یہ اللہ کی مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ there is no strength except from اللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا بے شک تو مجھے دیکھتا ہے اپنے سے کم مال میں اور اولاد میں فاسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک یرسل علی حسبانا من السماء وتصبح سعیدا زلقا لیکن بعید نہیں اس سے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بہتر دے دے اور اس سے بعید نہیں ہے کہ تجھ پہ کوئی بہت بڑی کلیمٹی بھیج دے آسمان سے اور پھر تیرا یہ سارا کا ساری جو دولت ہے تجھے بھس بنا نظر آئے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو پنش نہیں کرتا اس سے پہلے کہ وارن کر دے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ what kind of a God it is جو لوگوں کو تباہ کر رہا ہے نعوذ باللہ اور جو لوگوں کو پنش کر رہا ہے یہ ایگوئسٹک گاڈ ہے نعوذ باللہ من ذالک تو کیا یہ ایگو ہے اللہ تعالیٰ اس کو وارن کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے اور وہ بندہ نقصان کر رہا ہے اپنا بھی نقصان کر رہا ہے ہیومینٹی کا نقصان کر رہا ہے تو why should he not be punished لیکن اس سے پہلے وارن کرایا کہ نہیں کرایا اسی طرح دن رات وارننگز مل رہی ہیں ان لوگوں کو کہ نہیں مل رہی ہیں ہر جگہ سے مل رہی ہیں یہ جو ظالم لوگ ہیں او یسبی ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا اور its water will become sunken into the so you would never be able to seek it and its fruits were encompassed by ruin اور پھر ہوا یہ کہ وَأُحِيطَ بِالثَّمَرِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا in dismay اور what he has spent on it کتنی محنت کی تھی کتنی اس نے جدوجہد کی تھی سب برباد ہو گئے ہاتھ ملتا رہ گیا while it had collapsed upon its trellises and said لم یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا اب یہاں پہ میں رکوں گا اور اس طرف آؤں گا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھانا ہے اس پوری سٹوری میں آج کے دور کا جو شرک ہے آج کے دور کا جو پروپیگنڈا ہے اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں ہم سب اس کے شکار ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے اس پوری سٹوری میں اس نے شرک کہاں کیا کوئی مجھے یہ سمجھا دے کس کے ساتھ شرک ہوتا ہے شریک کرنا قیامت کو جھٹلانا شرک نہیں ہے قیامت کو جھٹلانا کفر ہے شرک کا مطلب ہے شریک کرنا اس نے کس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جی کس کے ساتھ تھوڑا سا اونچی بولیں مال کو شریک کیا اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو آئی ایم اپنے نفس کو یہ جو کانسیپٹ ہے نا آئی ایم کا اب ہم اس میں بات کریں گے سب سے بڑا شرک آج کے دور کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے بغاوت کر رہا ہے نا اللہ کے خلاف لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیکنالوجی اس بندے کو آپ جانتے ہیں تھوڑی کلیئر فوٹو دکھاتا ہوں ہی از لٹرلی ٹونی اسٹارک نام ٹونی اسٹارک نہیں ہے لیکن یہ ریئل لائف کا ٹونی اسٹارک ہے اوکے آئرن مین کیا کیا تھا اس نے 1948 میں جان پارسنز اس کا نام ہے اوکے سرچ ہم آؤٹ ہی از دا فادر آف راکٹ ٹیکنالوجی ہی از دا ون ہو گیو راکٹ اٹس فیول اس نے راکٹ کا فیول دریافت کیا تھا راکٹ کا فیول بنایا تھا اس کی وجہ سے راکٹس آسمان پہ گئے ہیں اس کی وجہ سے سیٹلائٹس ہیں آج ہی از دا فادر آف اسپیس ٹیکنالوجی اوکے جان پارسن اینڈ ہی از این اوپن ڈیول ورشپر ایکنالج ڈیول ورشپر چھپا ہوا نہیں ڈیول ورشپر خود کلیم کیا کہ میں ڈیول ورشپر ہوں سب کو پتا تھا یہ ڈیول ورشپر ہے اور اب میں آپ کو ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس نے کہا میں نے ڈریم دیکھی ہے اس نے اپنی ڈائری میں لکھا اور اس ڈریم میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے
جس نے مجھے شاباشی دی اور مجھے مزید بوسٹ کیا, مجھے مزید موٹیویٹ کیا کہ اس چیز کو مزید کرو, کیونکہ مجھے یہ چیز بہت ہیلپ کرے گی, تمہارے راکٹس اور تمہاری سیٹلائٹ. اور اس بندے کا نام الدجال بتاتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے میں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوں تو میں آپ کو وہ ایکسرپٹ پورا پڑھا دیتا ہوں. I who am called John Whiteside Parsons in the outer and FRA 210 in the inner do hereby in the presence of FRA 132, یہ ان کے کوڈز ہیں, take this oath of a magistrate templar, master of the temple, which for me is the oath of Antichrist, and I swear that my name is Valerian Armilus al-Dajjal Antichrist, who am come to fulfill the law of the beast 666 Crowley, and I hereby accept all things needful for the fulfillment of my will and swear to preserve in this my chosen work unto the end. اگر آپ کو یہ نہیں یقین آ رہا تو bustle.com گوروں کی ویب سائٹ ہے. ریئل 12 facts about the real Jack Parsons. اوکے, اب میں آپ کو گوروں کا آرٹیکل پڑھانے لگا ہوں. نمبر 1 fact, his first name was Marvel. Marvel is inspired from his works. اب سنیں, یہ گوروں نے لکھا ہوا ہے, میں نے نہیں لکھا. Then after an out-of-body experience well into his occult days, he was called Valerian Armilus al-Dajjal. یہ گوروں کی ویب سائٹ, اوکے, کسی مولوی کی ویب سائٹ نہیں ہے. He claimed کہ I have met al-Dajjal. al-Dajjal کہہ رہا ہے, اوکے, یا تو کوئی چھپ کے نام لے, اینٹی کرائسٹ کہے, کلیئر کہہ رہا ہے al-Dajjal. اور لوگ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ دجال ایگزسٹ کرتا ہے. لوگ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ this modern science technology is inspired by Dajjal. دجال باقاعدہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے اور ان لوگ کو شاباشی مل رہی ہے, ان کو شاباشی دیتا ہے, اس سے جا کے میٹنگز کرتے ہیں لوگ. اب آگے سنیں, یہ تو ہو گیا جان پارسنز, اینڈ ہی از اے نون اکلٹسٹ, نون ڈیول ورشپر. اوکے, یہ گوروں کے آرٹیکلز آپ پڑھ لیں. ہو از دس؟ فرانسس بیکن. کون ہے یہ فرانسس بیکن؟ سائنس کے اسٹوڈنٹس تو اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, 6 کلاس میں اس کا نام پڑھایا جاتا ہے. سائنٹیفک انکوائری پروسیس ہے نا پورا, سائنٹیفک پروسیس پورا, سائنٹیفک انکوائری آپ لوگ پڑھتے ہیں نا 6 اسٹیپس سائنٹیفک پروسیس کے, سائنٹیفک انکوائری کے. ہی از دا ڈسکورر, ہی از دا فادر آف سائنٹیفک انکوائری, فرانسس بیکن. اگین اے ویری ویل نون میجیشین, اوکے, اکلٹ کے ساتھ ڈارک میجک کرتا تھا, ویری ویل نون, چھپا ہوا نہیں. اس کی ہسٹری پڑھ لیں آپ جا کے, پوری بک لکھی ہوئی ہے اس پہ. نالج از پاور بائی جان ہینری. لک ایٹ دا ٹیگ لائن, ہاؤ میجک, the government and an apocalyptic vision inspired Francis Bacon to create modern science. He is the father of modern science. تو پوری بک ہے knowledge is power. اس بک میں کیا ہے, یہی ہے کہ how he took help from dark magic, black magic and inspired modern technology. تو this is real people. اوکے, یہ لمبی لمبی نہیں میں چھوڑ رہا, یہ آپ کو پروف کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایج آف انلائٹنمنٹ ہے, ایج آف رینیسنس ہے, اس کی ذرا آپ ہسٹری پڑھیں اور ڈارک میجک کی ہسٹری پڑھیں, آپ کو دونوں میں بہت ڈیپ ریلیشن نظر آئے گا. اس دور کے بڑے بڑے سائنٹسٹ سارے بلیک میجیشنز تھے. یہ آپ کو ثبوت کے ساتھ, پروف کے ساتھ. الکیمی کیا ہے, دی الکیمسٹ. الکیمی از بلیک میجک ان شارٹ, کیونکہ بلیک میجک میں ہی وہ چیزیں یوز ہوتی ہیں نا, الکیمی کیمسٹری والی چیزیں. یو نیڈ پاؤڈر, یو نیڈ جڑی بوٹی اور یہ اور وہ فلانی چیز, بونز, بلڈ, اوکے, اینیمل کا ڈھانچہ اور یہ وہ, آل دیز تھنگس, دیز آر اکلٹ تھنگس, اکلٹسٹ تھنگس, اکلٹ ٹیکنالوجی. ہو از دس؟ جی, ہز نیم آرتھر سی کلارک. اگین he is the father of satellite, modern satellites. جتنی بھی ماڈرن سیٹلائٹس ہیں ان کا پیٹنٹ اس کو جاتا ہے, اوکے, اس کے نام پہ ہے پیٹنٹ, آرتھر سی کلارک. In 1961 he gave an interview and he knew the future, and in that interview he predicted cell phones. 1961 YouTube پہ ابھی تک شاید وہ انٹرویو. He predicted texting and he predicted یہ Wi-Fi. He predicted the internet. By the way, ایک سنگر ہے پرنس, اس نے 1999 میں انٹرنیٹ پہ بیان دیا تھا اور اس نے کہا تھا I want all of you. یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے, یہ دیکھیں.
Prince warns internet. Just listen to this clip. 1999 ka clip. He said, I warn all of you, do not be fooled by the internet. Because it's going to fool you. It will look very cool. It will give you many things. But it will literally take away your humanity. یہ اس کا 1999 کا بیان ہے. اور یہ کہاں پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے؟ یاہو کے پوڈیم پہ کھڑا ہو کے. یعنی right there, right then, he warned them of the internet. So these people already know these things. Okay, جو occult members ہوتے ہیں نا, انہیں پہلے سے فیوچر کی باتیں پتا ہوتی ہیں کہ فیوچر میں یہ چیز ہونے والی ہے. 100 سال پہلے کا پلان ہوتا ہے. آرتھر سی کلارک, he gave 3 laws of technology جو بہت مشہور ہیں. One of that law is no technology reaches a level of complexity except it becomes indistinguishable from magic. یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اس حد تک نہیں جاتی کمپلیکسٹی میں کہ یہ لٹرلی میجک بن جاتی. تو بلیک میجک کا اور ٹیکنالوجی کا بہت گہرا آپس میں تعلق ہے. This is the basic agenda, transhumanism. What is transhumanism? جی یس, کیا ہے بیسیکلی, کیا چاہتے ہیں ٹرانسہیومنزم؟ یہ تصویروں سے آپ کو کیا پتہ لگا ہے؟ ہاف ہیومن اینڈ ہاف مشین. This is the basic agenda of Apple, Android and all the technology hub which we have today. چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں, چاہے آپ اس کو کانسپیریسی کہیں, جو بھی کہیں, لیکن 100% میں اس چیز کا بلیور ہوں کہ they are promoting this agenda and what that agenda is وہ میں آپ کو کنکلوڈ کر کے فائنل بتاؤں گا. بہرحال ان شارٹ, دی آبزرور یہ ایک میگزین ہے, اس کا آرٹیکل تھا ٹرانس ہیومنزم پہ, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے کیا افکار و نظریات ہیں. بیسیکلی ان شارٹ they want کہ humanity reaches a level of intellect, a level of potential that they literally become machines. جیسے مشین کتنے زیادہ کام کرتی ہے, مشین کی لیول آف انٹیلیجنس پیک پہ ہے, اس طرح ہیومن بینگز ول ریچ دیئر بیسٹ. یہی الومیناٹی ایجنڈا, یہی لوسیفیرین ایجنڈا کہ یو ول بیکم گاڈ. ٹرمینیٹر مووی کی کیا تھیم ہے؟ وہ جو ٹرمینیٹرز ہوتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, وہ ٹرانس ہیومنزم ہی ہے نا, کہ وہ اٹیک کر رہے ہیں اور سروائیول آف دا فٹسٹ ہو رہا ہے. ویک کو وہ پیرش کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, اور خود آ رہے ہیں اوپر, بہترین ریس اوپر آئے گی. دس از واٹ از کالڈ دا لوسیفیرین ایجنڈا. اور یہ ہے آئی ایم, آئی فون. اوکے, آئی فون, آئی میں. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا خدا, باطل خدا آئی ہے. سو انڈرسٹینڈ دس, وائی اٹس کالڈ آئی. That is the fitna. And that is the fitna of singularity. It's called singularity in transhumanism. اور یہ آپ کو پتا ہے نا کہ biblical painting ہے, Old Testament کی painting ہے, کہ خدا جو ہے وہ انگلی ملا رہا ہے کس کے ساتھ؟ ابراہم کے ساتھ. I think Abraham ہے. And so they are connecting and becoming singular. Singularity creators. So machines and human beings will become singular. Singularity. Now how this agenda is promoted? Apple کی میں آپ کو ہسٹری بتا چکا ہوں. Godhood can be achieved by a bite out of the forbidden fruit. This is basically the hidden secret philosophy behind this logo, Apple logo. When you take a bite out of it, you can achieve Godhood. You will become God. When this comes in your hand, جب یہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی یہ چیز, تو آپ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کیا کیا کر سکیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے. Okay, so this is the agenda of I am. And this is no joke. Will I am. اس وقت بہت مشہور ریپسٹ سنگر, اس کا نام ہے ولیم. بٹ لک ہیئر, will.im, ول پاور / ول پاور, کہ آپ کو اتنی ول پاور ملے گی کہ آپ کا پوٹینشیل, یو انلیش دا جائنٹ ود ان, یو آر گاڈ. I am mixtapes. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ Why I am? What is meant by I am? I am world tour, Beyonce. And you will be amazed to see کہ اس world tour پہ یہ اپنے concerts میں like a cyborg. Cyborg کہا تھا آپ نے؟ She is dressed as a cyborg, as a transhuman. Why? What's the relation? World tour کا نام I am ہے اور she is dressed up like a cyborg. Lady Gaga, she is dressed up, look, like a cyborg in one of her songs. And what is she holding? iPhone.
تو کیا یہ تکے ہیں, کیا یہ مطلب کانسپیریسیز ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. ہم ان کو جتنا مرضی انکار کر دیں, بٹ وی کین ناٹ شائی اوے فرام دا ریئلٹی کہ دے آر برین واشنگ آل آف اس, دے آر میکنگ اس لٹرلی ٹرانس ہیومن بینگس. کیا آپ کے سامنے نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ درندے نہیں بنتے جا رہے, لوگ زومبیز نہیں بنتے جا رہے, لوگوں سے ایمپتھی نہیں کم ہوتی جا رہی. چائنا میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے, ایک بچے کو زخمی کیا, روڈ پہ گرایا, اور پورے 1 گھنٹے میں صرف 2 لوگوں نے اس بچے کی طرف توجہ دی, مدد کی, باقی سب دے پاسڈ آن ان نوٹسڈ. وہ بچہ رو رہا تھا, بلبلا رہا تھا, خون نکل رہا تھا اس کا, کسی نے اس کی مدد نہیں کی. کیا ہے, واٹ از دس؟ پروو ہو گیا نا کہ آپ میں سے ایمپتھی ختم ہو چکی ہے. یہ تو چائنیز کا حال ہے, پاکستانیوں کا بھی حال اس طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اوکے, دس وومن, اس کا نام ہے, میں آپ کو اس کا نام ابھی سرچ کر کے بتاتا ہوں, مس میٹاورس. اوکے, شی از دا ون. مس میٹاورس, right now she has million of followers on Facebook and she is promoting the this she is called the futurist. Okay, futurist page bhi hai Facebook pe, and she is called the kya keh لیں کہ she is the queen of this ideology. یہ جو ideology میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرانس ہیومنزم کی. Interestingly, let me tell you کہ اس کا باپ کون تھا. Let's search out the father of Miss Metaverse. Katie Aquino اس کا نام ہے, and what's the father? Aquino نام ہے اس کے فادر کا, بٹ پہلا نام let's search out father of Katie Aquino. I think her father name is John Aquino. Okay, if I am not wrong. Anyway, whatever the name is, let's see the relationship. She is right now promoting, اور یہ دیکھ لیں کہ تصویر میں کیا ہے کہ she is eating up. دنیا اسٹیرائڈز ارد گرد ہیں, ہر چیز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اوکے, so picture is self explanatory. یہ اس کا باپ ہے جان ایکوینو, who is جی چرچ آف سیٹن. یہ کون ہے آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ جان لیوی, who is the founder of Church of Satan, the famous occultist, devil worshipper. یہ اس کا باپ ہے اس لڑکی کا جو اس کے ساتھ کھڑا ہے, unknown devil worshipper. And this devil worshipper was so much known, he was a lieutenant ہوتا ہے نا in the US Army, کہ یہ وہ آرٹیکل ہے devil worshipper holds sensitive army post and top brass says no problem. Look, he is the man, John Aquino. یعنی such is the اس چیز کی authenticity کہ سب کو پتا ہے کہ جان ایکوینو ڈیول ورشپر ہے اور وہ آرمی پوسٹ سنبھالے ہوئے, and they say no problem, it's okay, it's a fashion. اس دور میں فیشن تھا نا چرچ آف سیٹن, کوئی نہیں, لوگوں کا اپنا. And she is her daughter. Now see the relationship. She is promoting this occultist agenda, transhumanism. Facebook, یہ کیا ہے, F اور یہ تھمب. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. ٹیوبل کین. کین کا آپ کو پتا ہے کین کون ہے ببلیکل لینگویج میں؟ حابیل کا بھائی کون تھا؟ قابیل. قابیل نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا سن دنیا کا. تو فری میسنز میں کین کا جو کیریکٹر ہے, سبحان اللہ, کین کا جو کیریکٹر ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے فری میسنری میں. اوکے, اینڈ دے لٹرلی پریزنٹ کین ایز اے ہیرو. قابیل کو, قابیل نے کیا کیا تھا, اپنے بھائی کو قتل کیا تھا, پہلا سن کیا تھا. ناؤ لیٹ می شو یو دا ٹیوبل کین لوگو. اوکے, ٹیوبل کین جو ان کی فلاسفی ہے پوری, فری میسنز کے لوگوز ہوتے ہیں نا. کین یو سی دس لوگو, اینڈ ناؤ کین یو سی فیس بک. Okay, there is a similarity, F and then the thumb sign. Okay, this is Google Chrome. 6, we have 3 colors, right? And this one becomes 6.
یہاں سے دیکھیں تو 6, اس اینگل سے دیکھیں تو 6, 6 6 6. اوکے, مے بی ناٹ, یو کین سے کانسپیریسی ہے, ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے, بٹ میں اس کو بالکل ٹھیک مانتا ہوں کیونکہ آئی ہیو پروفس, آئی نو دی ایجنڈا, میرے پاس اسلام سے بھی پروف ہے. فری میسونک اسٹیمپ, یہ آپ کو پتا نا, یہ پورا جو ان کی اسٹیمپ ہے, اور یہ جو کمپس, یہ دیکھیں کیا ہے بیچ میں جی. اوکے, اینڈ دس از جی میل, اینڈ دین وی ہیو دس گوگل اسٹور. واٹ از دس؟